الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بیان کریں گے زکوٰۃ کے مسائل۔ آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ اس کو بغور مکمل سماعت فرمائیں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں گے، آگے پہنچائیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والے پر قرآن کریم میں وعید بیان فرمائی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها في نار جہنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون۔ ترجمہ: اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن اس دولت کو، یعنی اس مال و دولت کو جو اس نے جمع کر کے رکھا تھا، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں یعنی پیٹھ داغے جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ صاحب نصاب لوگوں کے لیے سالانہ 2.5% بطور زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے باقی 97.5% مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مال کی حفاظت ہوتی ہے اور غریبوں کا گھر آباد رہتا ہے اور ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہے اور فرشتے بھی ایسے لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ نہ دینے سے مال ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی ڈاکہ پڑتا ہے، کبھی چوری ہو جاتی ہے، کبھی کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے، کبھی سیلاب کے نظر ہو جاتا ہے، کبھی زلزلے میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کبھی ایسے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کبھی مال میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے لوگوں کے مال تباہ اور برباد ہونے کے لیے آسمان کے فرشتے بد دعا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا مال تباہ اور برباد ہونے کے لیے آسمان کے فرشتے بد دعا کرتے ہیں اور آسمان سے بارش بند ہوتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے، جانور کیا انسان تک ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ یا ان کے اولاد ایک نہ ایک دن غریب اور فقیر بن کر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ کسی کا مال زہریلا سانپ بن کر اس کو کاٹے گا، کسی کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جائے گا، جیسا کہ آیت کریمہ میں آپ نے سماعت فرما لیا۔ زکوٰۃ میں سستی اور غفلت دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے تباہی ہے اور بربادی ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ فقہائے کرام نے زکوٰۃ کے انکار کرنے والے کو کافر کہا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، زکوٰۃ اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے اور اسلام سے بالکل خارج ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا سخت گنہگار ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ایسا شخص سخت گنہگار ہوگا اور دردناک عذاب کا مستحق ہوگا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی کیا تعریف ہے؟ زکوٰۃ کی تعریف ہے صاحب نصاب آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر اپنے مال کی خاص مقدار کا، یعنی جو شریعت مطہرہ کی طرف سے مقرر ہے، کسی نادار غریب اور فقیر آدمی کو بلا عوض یعنی مفت میں مالک بنا کر دینا، بشرطے کہ وہ نادار سید نہ ہو، تنخواہ میں اس کو نہ دیا جائے، غیر انسان نہ ہو اور غیر مسلم نہ ہو۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا، موجودہ اوزان کے اعتبار سے 87 گرام 479 ملی گرام۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس صرف سونا ہو، چاندی مال تجارت اور نقدی میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے اور موجودہ اوزان سے 612 گرام 35 ملی گرام۔
یہ اس صورت میں ہے کہ صرف چاندی ہو، سونا، مال تجارت اور نقدی یعنی کیش وغیرہ بالکل نہ ہو۔ اگر سونے یا چاندی کے ساتھ کوئی دوسرا مال زکوٰۃ بھی ہے تو سب کی قیمت لگائی جائیں گی۔ اگر سب کی مالیت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سونا 7.5 تولہ یعنی 87 گرام 479 ملی گرام یا چاندی 52.5 تولہ یعنی 612 گرام 35 ملی گرام یا مال تجارت یا نقدی رقم یا ان چاروں چیزوں میں سے یعنی سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی رقم کیش وغیرہ میں سے بعض کا مجموعہ یعنی بعض نقدی رقم ہے، بعض سونا ہے یا بعض چاندی ہے، تو ان سب کو ملا کر بعض کا مجموعہ سونے یا چاندی کے وزن مذکور کی قیمت کے برابر ہو، یعنی سب کو ملا کر 7.5 تولہ سونے کی قیمت کو پہنچے یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچے تو زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سال کے شروع میں نصاب سے کم مال کا مالک تھا، پھر اس کم مال سے تجارت کی جس سے اتنا نفع ہوا کہ مال تجارت کی قیمت یعنی نصاب کے برابر مکمل ہو گیا، تو جس وقت سے نصاب مکمل ہوا اس وقت سے سال کی ابتدا ہوں گی اور اس دن سے 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوں گی۔ زکوٰۃ میں قمری سال کا اعتبار ہوگا، زکوٰۃ میں ہجری سال کا اعتبار ہوگا، شمسی یعنی انگریزی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب یا تو حساب قمری سال کے اعتبار سے کرنا چاہیے، اگر قمری سال کے اعتبار سے حساب کرنا دشوار ہو تو 10 یا 12 دن کی زکوٰۃ مزید ادا کر دینی چاہیے۔ یہ کہ قمری سال کے ختم ہونے پر یعنی ہجری سال کے ختم ہونے پر اس کے پاس جتنا مال ہو اس سب پر زکوٰۃ واجب ہو جائیں گی۔ مثلا کسی کا سال زکوٰۃ 1 محرم سے شروع ہوتا ہے، یعنی 1 محرم سے شروع ہوتا ہے تو اگلے سال 1 محرم کو اس کے پاس جتنا مال ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرے، خواہ اس میں سے کچھ حصہ 2 مہینے پہلے ملا ہو یا 2 دن پہلے ملا ہو۔ الغرض سال کے دوران جو مال آتا رہے اس پر سال گزرنے کا حساب الگ سے نہیں لگایا جائے گا، بلکہ جب اصل نصاب پر سال پورا ہوگا تو سال کے اختتام پر جس قدر بھی سرمایہ ہو اس پورے سرمایہ پر زکوٰۃ واجب ہو جائیں گی، خواہ اس کے کچھ حصوں پر سال پورا نہ ہو۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 92-93۔ یہ تھے چند زکوٰۃ کے مسائل۔ انشاءاللہ اور بعض مسائل کو ہم اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے، اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور جو حضرات چینل پر نئے آئے ہوئے ان سے گزارش ہے، ان سے التماس ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن آل کے آپشن پر کلک کرے تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچ سکے، تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو گرے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔